بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہے، نہ ہی حکومت کے حوالے سے، نہ ہی ان کی جماعت کے حوالے سے۔ ان کے حوالے سے بڑے اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی آپ کو بتائیں گے۔ تو عمران خان کے سخت بیانات کے حوالے سے اگلے 10 دنوں میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کی سیاست بند گلی میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لندن میں بیٹھے یوٹیوبر عادل راجہ کو ایک اور بڑا جھٹکا لگ گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں اچانک ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ کون سے بڑے شہر تباہی سے بچ گئے؟ اس کے علاوہ چیف آف ڈیفنس فورس جنرل عاصم منیر نے عمران خان کے سہولتکاروں کو ایک بڑا سخت پیغام دیا ہے۔ اور ڈکی بھائی کا بگ بردر کون ہے، ایک نئی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ انڈونیشیا کے صدر سوبیانتو بھی پاکستان کے 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ ان کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی طے پا گئی ہے۔ دلہن کون ہے وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے پی ٹی آئی کی سیاست کے حوالے سے، جو کہ بند گلی میں پہنچ چکی ہے۔ عمران خان کے حوالے سے حکومت بڑے سخت بیانات جاری کر رہی ہے۔ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد ہر گزرتا لمحہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کا دن بڑا اہم ہے، منگل کا روز ہے۔ عمران خان کی فیملی اور پارٹی قیادت کی ملاقاتوں کا دن ہے، لیکن ریاست کی سخت پالیسی اور پی ٹی آئی کے کچھ فیصلوں نے صورتحال کو مزید حساس بنا دیا ہے۔ تحریک انصاف سے ملاقات کے لیے 6 وکلاء کے ناموں پر مشتمل فہرست جیل حکام کو بھجوا دی گئی ہے، جن میں بیرسٹر گوہر سلیمان اکرم راجہ، انتظار پنجوتھا، لال بادشاہ، مبشر رحمان، عبدالرحمان رانجھا شامل ہیں۔ تو اس فہرست میں وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کا نام شامل نہیں ہے۔ اب سوال یہ کہ ملاقات کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اگر اجازت نہ ملی تو کیا عمران خان اور ان کی فیملی اور ان کے ووٹر سپورٹر ایک بار پھر احتجاج کریں گے یا دھرنا دیں گے؟ کیونکہ دفعہ 144 لگ چکی ہے اور سرکاری ذرائع نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ کسی کو بھی اڈیالہ کے باہر تماشا لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر احتجاج، دھرنا یا مظاہرہ ہوا تو گرفتاریاں ہو سکتی، کیونکہ اس بار حالات پہلے سے بہت مختلف ہیں۔ تو اس پوری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ فیصلے حکومت نے کیے ہیں اور کچھ فیصلے تحریک انصاف کی پارلیمانی جماعت نے کیے ہیں۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ اس بار عمران خان سے ملاقات کے لیے وکلا جائیں گے تو پارٹی کا کوئی ورکر، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے اڈیالہ جیل نہیں جائے گا۔ اڈیالہ کے باہر 4 سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہوں گے، ایک ایک کر کے لوگ جائیں گے اور عمران خان سے قانونی طور پر ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان کی بہنیں بھی جائیں گی۔ غالب امکان تو یہ کہ اجازت نہیں ملے گی، لیکن اگر ان کو اجازت دے دی گئی ملاقات کی کسی ایک کو بھی، تو ملاقات کے بعد خان صاحب کی طرف سے جو بیان آئے گا وہ پارٹی کے اجلاس میں پہلے جمع کرایا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا اور پھر یہ بیان ان کے ٹویٹر یا کسی اور اکاؤنٹ پر شیئر کیا جائے گا۔ تو تحریک انصاف نے عمران خان کے بیانات کے حوالے سے یہ مان لیا کہ ان کا جو ٹویٹر پہ آخری پیغام تھا جو فوج کے حوالے سے تھا وہ نامناسب تھا اور اس سے حالات شدید قسم کے خراب ہوئے ہیں۔ اس لیے آئندہ جو بھی عمران خان کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئے گا، چاہے ان کی کسی بہن کے ذریعے آئے یا وکلا کے ذریعے آئے، وہ اس طرح سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کیا جائے گا، تو اس کی پہلے اسکروٹنی ہوگی۔ ایک فیصلہ تو یہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کا بیان چیک ہوگا، اور دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس بار کوئی بھی پارٹی ورکر اڈیالہ نہیں جائے گا۔ تو پارٹی ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پارٹی مائنس عمران خان آگے نہیں بڑھے گی، بلکہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان رہیں گے، لیکن ان کے حوالے سے جو تحفظات ہیں ریاست کے یا حکومت کے یا کسی اور کے جو جائز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ کنفرنٹیشن کی پالیسی سے گریز کیا جائے گا اور فوج کو نشانہ بنانے کی بجائے حکومت کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل کمیٹی کی تجویز ایکسیپٹ کر لی گئی ہے۔ یہ تجویز حکومت کی طرف سے رانا ثناءاللہ نے دی تھی کہ ایک کمیٹی بنائے اور جا کر عمران خان کو جو سہولیات ملی ہوئی ہیں ان کا جائزہ لیں۔ تو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں حکومت کی اس آفر کو ایکسیپٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ کمیٹی عمران خان سے ملے گی اور ان کو جیل میں میسر سہولیات کا جائزہ لے گی۔ تو ذرائع کے مطابق رانا ثناءاللہ کی اس پیشکش کو پی ٹی آئی نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اور مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اکثریتی ارکان نے اس فیصلے کی حمایت کی ہے
کمیٹی میں پی ٹی آئی کے وکلاء، سینیٹر اور اراکین قومی اسمبلی کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو ایک روز قبل جو پیشکش کی گئی تھی اس کو پی ٹی آئی نے تو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن حکومت نے کچھ اور سٹیپ لے لیے اور کچھ اور فیصلے کر لیے۔ ایک فیصلہ تو یہ کیا گیا ہے کہ اگر تحریک انصاف کے ورکر، ووٹر، سپورٹر نے اڈیالہ کے باہر جمع ہونے کی کوشش کی، وہاں پہ کوئی ہنگامہ کیا، دھرنا دیا، تو عمران خان کو جیل سے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ طلال چودھری نے باقاعدہ اس پر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تحریک انصاف کو کسی قسم کی مذاکرات کی دعوت نہیں دی جائے گی۔ اب بد زبانی کرنے والا کوئی بھی ہو، پارلیمنٹیرین ہو یا کوئی اور ہو، اس کی زبان کھینچ لی جائے گی۔ اڈیالہ کے باہر تماشا نہیں لگنے دیا جائے گا۔ اگر امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی تو پھر وہاں کے قیدی کو وہاں منتقل کیا جائے گا جہاں وہ محفوظ رہ سکے۔ تو حکومت نے پہلی بار کھل کر اوپنلی کہا ہے کہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کسی اور جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ نے کی ہے۔ انہوں نے کل تحریک انصاف کو آفر کی تھی کمیٹی بنا کر عمران خان کی سہولیت کا جائزہ لے لیں۔ آج انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان نے جو ٹویٹر پہ پیغام دیا اس نے حالات بڑے خراب کر دیے ہیں، تو عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے پر غور ہو رہا ہے، اور اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے خلاف سنگین نوعیت کا مقدمہ درج کیا جائے، کیونکہ ان کے ٹویٹر پر جو سٹیٹمنٹ ہے اس نے ساری صورتحال کو بدل دیا ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب اس بات کا اندیہ دے رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ جہاں تک پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے سوال ہے، تو پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے کل الیکشن کمیشن نے یہ اناؤنس کیا تھا، یہ خبر کہیں دب گئی اور میں بھی کسی جگہ آؤٹ آف ٹاؤن تھا تو اس کو ایڈریس نہیں کر سکا کہ تحریک انصاف تو اب الیکشن کمیشن کے پاس کوئی پارٹی نہیں رہی اور بیرسٹر گوہر پارٹی کے چیئرمین نہیں رہے۔ الیکشن کمیشن نے ان کے خط کے جواب میں اناؤنس کر دیا۔ بیرسٹر گوہر نے ایوان کے اندر بھی کھڑے ہو کر بڑا شور مچایا اور انہوں نے سوال کیا کہ اگر الیکشن کمیشن کی جانب سے سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوا تو پی ٹی آئی پر کیسے پابندی لگائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف پر پابندی کے بارے میں الیکشن کمیشن نے ہمیں کوئی ریٹن سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا، تو جب تک سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوتا پابندی نہیں لگ سکتی۔ تو بنیادی طور پر جس تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کی بات کی جا رہی ہے، الیکشن کمیشن اس کو آلریڈی جماعت ہی تسلیم نہیں کر رہی، تو الیکشن کمیشن کے سٹیٹمنٹ کے بعد حکومت کے لیے یہ مشکل آن پڑی ہے کہ وہ کون سی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگوانے جائے، کیونکہ تحریک انصاف تو الیکشن کمیشن کے پاس اب رجسٹرڈ جماعت ہی نہیں ہے، اور ان کا جو کیس الیکشن کمیشن کے پاس سبمٹ ہے اس پر تحریک انصاف نے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے۔ نہ بیرسٹر گور پارٹی کے چیئرمین ہے، نہ پارٹی کا کوئی وجود ہے۔ تحریک انصاف اب ہوائی پارٹی رہ گئی، یعنی خیالی پارٹی ہے، وجود تو کوئی ہے نہیں۔ تو اس لیے پابندی سے زیادہ فوکس اس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب پر غداری کا مقدمہ درج کیا جائے۔ تحریک انصاف نے عمران خان سے یکجہتی کے لیے آج پارلیمنٹ کے اندر ان کی تصویریں اٹھا رکھی تھی اور وہ اس بات کی مخالفت کر رہے تھے کہ مائنس عمران خان یہ پارٹی نہیں چلے گی۔ تو عمران خان سے پارٹی نے اظہار یکجہتی کیا ہے، لیکن ان کے فیصلوں اور ان کے اقدامات سے پارٹی نے خود کو ڈسٹنس کر لیا ہے۔ دوسرے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بھی پیغام دیا کہ صوبائی حکومت اگر ریاست کو سپورٹ کرتی ہے اور اپنے کام صحیح طریقے سے انجام دیتی ہے تو پھر کسی کو ضرورت نہیں کہ کے پی کے میں گورنر راج لگائے، لیکن اگر صوبائی حکومت ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی پر ڈٹی رہی تو پھر مجبوراً گورنر راج لگایا جائے گا۔ تو ابھی تک گورنر راج کا فیصلہ رول آؤٹ نہیں ہوا اور یہ تلوار ابھی تک تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کے اوپر لٹک رہی ہے۔ ایک اور خبر لندن سے ہے۔ سابق فوجی افسر اور یوٹیوبر عادل راجہ کے کیس کا عدالت نے فیصلہ جاری کر دیا ہے اور جج نے عادل راجہ کو بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے پبلکلی معافی مانگنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ معافی نامہ 28 دن تک ان کے ایکس، فیس بک، یوٹیوب اور ان کی ویب سائٹ کے پیج پر موجود رہنا چاہیے۔ عادل راجہ کو ہرجانہ اور عدالتی اخراجات کی مد میں 3,10,000 پاؤنڈ ادا کرنے کے لیے بھی 22 دسمبر تک کی مہلت دی گئی ہے۔ عادل راجہ اسی سال اکتوبر میں اپنے خلاف ہونے والے ہتک عزت کے مقدمے میں آئی ایس آئی کے اعلیٰ افسر سے ہار گئے تھے۔ اس فیصلے کے خلاف انہوں نے اپیل بھی کی تھی، لیکن وہ اپیل بھی ریجیکٹ ہو گئی ہے کیونکہ تفصیلی فیصلہ اور ریٹن فیصلہ جاری نہیں ہوا تھا۔ تو بریگیڈیئر راشد نصیر لندن کی عدالت میں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ وہ اکتوبر میں سنائے جانے والے فیصلے سے متعلق آرڈر جاری کریں۔
تو اب عدالت نے وہ آرڈر جاری کر دیا ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایک تو جرمانہ ہرجانہ ادا کرے، دوسرا آئندہ حد تک آمیز بیانات نہ دہرائیں، اور اس پہ عدالت نے باقاعدہ روک لگا دی ہے کہ دوبارہ اس کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے۔ ایک اور خبر انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے محمد علی مرزا کی درخواست پر ڈی جی ایف آئی اے اور چیئرمین پنجاب قرآن بورڈ سے جواب طلب کر لیا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کو چند روز قبل عدالت نے ضمانت پر رہا کر دیا تھا۔ وہ اڈیالہ جیل میں کافی عرصہ قید میں رہے۔ جسٹس شہرام سرور نے ایف آئی اے کے خلاف ان کی درخواست پر سماعت کی، جس میں موقف اپنایا گیا تھا کہ ایف آئی اے نے درخواست گزار کو نوٹس جاری کے بغیر تحقیقات شروع کی ہے، یعنی محمد علی مرزا کو نہ کوئی نوٹس جاری کیا گیا، نہ انکوائری ہوئی، جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ کسی شکایت پر پہلے نوٹس جاری کیا جاتا ہے، پھر انکوائری ہوتی ہے، اگر انکوائری کے نتیجے میں کوئی الزامات ثابت ہوں تو پھر ایف آئی آر درج کی جاتی ہے۔ لیکن ایف آئی اے نے سوشل میڈیا سے ویڈیو اٹھائی اور فتوے کے لیے پنجاب قرآن بورڈ کو بھجوا دی، اور یہ کوئی پرانی ویڈیو تھی اور ایڈٹ شدہ تھی، اس بنیاد پر انہیں گناہ گار قرار دے دیا اور ان کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا، جبکہ پنجاب قرآن بورڈ کو کسی بھی طرح کا فتویٰ جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا کام صرف قرآن پاک کی اشاعت کو دیکھنا ہے۔ اس لیے ان کے خلاف جو فتوے کا آرڈر جاری ہوا ہے اس کو کالعدم قرار دے کر تحقیقات ختم کی جائے۔ تو عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے اور چیئرمین پنجاب قرآن بورڈ سے جواب مانگ لیا۔ اس کے علاوہ پنجاب میں اچانک ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور بڑے شہر میں فوری کامبنگ آپریشن کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کے دو بڑے شہر فیصل آباد اور بہاولپور بڑی تباہی سے بچ گئے ہیں۔ سی ٹی ڈی نے 12 دہشت گردوں کو پکڑا ہے، جن سے بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد ہوا ہے، اور سیکورٹی صورتحال کے پیش نظر اور ان سے ملنے والی معلومات کے تناظر میں لاہور، راولپنڈی، ملتان سمیت بڑے شہروں میں فوری سویپ اینڈ کامبنگ آپریشن شروع کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے باقاعدہ اس کے اوپر بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ او سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کے ساتھ مل کر ان شہروں میں آپریشن کیے جائیں گے۔ تعلیمی اداروں میں سیکورٹی مزید سخت کرنے کے لیے داخلی و خارجی راستوں پر سی سی ٹی وی کیمرے، سیکورٹی گارڈ اور ایمرجنسی انخلاء کے تمام انتظامات یقینی بنائے جائیں گے۔ تو ان کے اس سٹیٹمنٹ سے لگتا یہ ہے کہ پنجاب حکومت کو کوئی اطلاع ہے یا کسی ادارے نے ان کو انفارم کیا ہے کہ پنجاب کے تعلیمی اداروں پر دہشت گرد حملہ کرنے کا کوئی منصوبہ بنا رکھے ہے، تو اس لیے انہوں نے صوبے میں آنے والے افراد کی فوری طور پر پروفائلنگ اور ڈیٹا چیکنگ کا حکم دیا ہے، جبکہ ٹی ایل پی سمیت کئی کالعدم تنظیموں کی مسلسل نگرانی کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ سارے فیصلے کیے گئے ہیں جب سی ٹی ڈی نے فیصل آباد اور بہاولپور میں 12 لوگوں کو پکڑا، جن کے قبضے سے ایک مدرسے اور ایک میلے کی تصویریں، ویڈیو اور لوکیشن برآمد ہوئی ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ دہشت گرد پنجاب میں خوف و ہراس پھیلانے کے ساتھ مذہبی منافرت بھی پھیلانا چاہتے تھے۔ لاہور سے گرفتار جو دہشت گرد ہیں ان میں سکھدیپ سنگھ، عظمت فیضان، نبیل ابرار، عثمان سرفراز، جبکہ فیصل آباد سے دانش شامل ہیں۔ بہاولپور سے جو لوگ گرفتار ہیں ان میں رجب، ہاشم، ثاقب اور عارف شامل ہیں۔ ان سب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فطرت الہندوستان کے ساتھ رابطے میں یعنی را کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سی ٹی ڈی پنجاب نے عادل نامی ایک فیس بک آئی ڈی جو کہ انڈیا میں را آپریٹ کر رہی تھی، اس کی مدد سے ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ سکھدیپ سنگھ جو ہے وہ پیدائشی کرسچن ہے، کچھ عرصہ قبل اس نے اپنا مذہب تبدیل کیا تھا۔ اس گروہ کو بھارتی دہشت گرد ایجنسی را سے بھاری فنڈنگ کی جا رہی تھی، تو اس ایکٹیویٹی کے بعد پنجاب میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور پنجاب میں تمام اداروں کو حکم دیا گیا کہ وہ فوری طور پر سرچنگ اور کامبنگ آپریشن شروع کریں۔ اگلی خبر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے حوالے سے، جہاں پر اسپیکر کو کسی نے رقم لا کر دی اور کہا کہ یہ رقم کسی کی گر گئی ہے، پتہ نہیں کس کے پیسے ہیں۔ تو اسپیکر قومی اسمبلی یاز صادق نے مائک پہ پوچھا کہ یہ کچھ پیسے گرے ہوئے ملے تو کس کے ہیں؟ تو اچانک وہاں پہ موجود 12-13 ایم این اے نے ہاتھ کھڑے کر دیے، یعنی ہمارے عوامی نمائندے جو آپ کے اور میرے ووٹوں سے منتخب ہو کے جاتے ہیں اور ان کی تجوریاں لاکھوں کروڑوں سے بھری رہتی ہیں، وہ چند روپے دیکھ کر ان کا ایمان ڈول گیا یا نیت میں فطور آ گیا یا انہوں نے اس کو جوک سمجھ لیا۔ پیسے تو کسی ایک کے ہوں گے، لیکن جب 11-12 اراکین اسمبلی ہاتھ کھڑے کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے اس کے دعوے دار بن گئے۔
تو یہ ہماری ایمانداری کا لیول ہے اور ہماری اسمبلی کی حالت ہے. پیسے جو ہے وہ تحریک انصاف کے ایم این اے اقبال افریدی کے تھے اور ان کو واپس کر دیے گئے، لیکن باقی کے جو 11 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے ان کو نہ شرم آئی، نہ انہوں نے معذرت کی، نہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنی جیبیں چیک نہیں کی. ان کا خیال یہ تھا کہ اگر وہ کہیں گے ہمارے ہیں تو اسپیکر نے کون سا تفتیش کرنی ہے. تو یہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے حوالے سے اور اس میں پیش آنے والے ایک اہم واقعے کی رپورٹ ہے. اگلی خبر یہ کہ جناب بلوچستان حکومت نے بھی بلدیاتی انتخابات منسوخ کرانے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے باقاعدہ الیکشن کمیشن کو ایک درخواست دی ہے جس میں کہا گیا ہے کوئٹہ میں صورتحال تشویشناک ہے، زندگی متاثر ہو رہی ہے، انتخابات کرانا ممکن نہیں ہے. علاقے میں انٹرنیٹ سروس بند ہے جس کے باعث انتخابی عمل اور ووٹر کی سہولیات متاثر ہوں گی. اس کے علاوہ موسمی سختی شدید موسم کے نتیجے میں شہریوں کی بڑی تعداد دیگر علاقوں میں جا چکی ہے جو انتخابات کے انعقاد کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئی ہے. تو بلوچستان میں اسی مہینے الیکشن ہونے جا رہے ہیں لیکن اب حکومت الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے، تو الیکشن کمیشن بیچارہ کیا کرے گا؟ تو یہ الیکشن بھی مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ایک اور بڑی اہم خبر، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی ہے. ویسے شادی بیاہ تو کوئی بڑی خبر نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ان کی یہ تیسری شادی ہے اور ان کا رشتہ ایک اور سیاسی خاندان میں طے پایا ہے. اس سے پہلے بھی ان کا ایک رشتہ سیاسی خاندان میں ہوا تھا لیکن وہ بات بن نہیں سکی. جنید صفدر از ٹو ینگ. ان کی اب جو منگنی ہوئی ہے یا ان کی جو دلہن ہے وہ ایک بڑے سیزن پولیٹیشین ہے، شیخ روہیل اصغر صاحب. ان کی پوتی ہے اور علی روہیل اصغر کی صاحبزادی ہے. تو طے یہ پایا کہ دونوں خاندانوں کے درمیان شادی جو ہے وہ جنوری میں منعقد ہوگی. میاں صاحب کی خواہش پر یہ شادی طے پائی ہے. ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کرے ان کی یہ شادی کامیاب ہو. اگلی خبر جو ہے وہ معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی کے حوالے سے ہے. پی ٹی آئی رولا پا رہی ہے جناب ہمارا جلسہ ناکام بنانے کے لیے اور اس کو میڈیا پر زیرو کرنے کے لیے ڈکی بھائی کو لانچ کیا گیا، کیونکہ ڈکی بھائی کی جو گرفتاری کی اور رہائی کے بعد کی ویڈیو ہے نا وہ 3 ملین کراس کر گئی ہے اور اس کی سٹوری بڑی تکلیف دہ ہے. لوگ جو ہے وہ 8 آنسو رو رہے ہیں. انہوں نے جو کہانی سنائی این سی سی اے کے حوالے سے، سارے این سی سی کے اوپر لٹ لے کر چڑھ پڑے ہیں. تو ان کے حوالے سے جو پی ٹی اے کی ایک طیبہ راجہ صاحبہ ہے جو پکڑی گئی تھی 2 خواتین کے ساتھ، سنم جاوید کے ساتھ اور ایک اور عالیہ حمزہ کے ساتھ، بعد میں ساری رہا ہو گئی. عالیہ حمزہ جو ہے وہ ان کو عہدہ مل گیا، سنم جاوید جو ہے وہ ان کو 2 کنال کا گھر مل گیا علی بن گنڈا پور کے علاقے میں. پھر نہ علی بن گنڈا پور رہے، نہ سنم جاوید رہی، نہ فلک جاوید رہی، اور یہ سارے ذہنی مریض اب پردہ اسکرین سے غائب ہو چکے ہیں. یعنی اگر کوئی اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرے تو سنم جاوید اور فلک جاوید کو اور ان کی فیملی کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا حاصل کیا. تو طیبہ راجہ نے جو سٹوری شیئر کی ہے وہ ہے تو قابل تفتیش، لیکن سٹوری بڑی دلچسپ ہے. ان کا کہنا یہ کہ ڈکی کی جو ساری انویسٹیگیشن ہے وہ ایم آئی کے بھیجے ہوئے بندوں نے کی. اس کے گھر سے اس کی والدہ اور بیوی جس رات ایک بڑی رقم منتقل کرنے والے تھے تب ایف آئی افسران کو ایم آئی نے مخبری کی اور ڈکی کا ریمانڈ بھی ایم آئی کے کہنے پر ایف آئی کو ملا. سرفراز چودھری نے اس سے پیسے لینے کی کوشش کی تو یہ ایم آئی کی طرف سے ڈکی کو گھسیٹے جانے کی وجہ سے ہوا، ورنہ اس سے پہلے سرفراز چودھری بلاسفیمی کیس میں پھنسے لڑکوں اور لڑکیوں اور ان کے وکیلوں کے ساتھ کیا کرتا رہا. یہ ادارے کی سرپرستی ہونے کی وجہ سے تھا، وہ الگ داستان ہے. پھر ڈکی کو نکالا بگ بردر نے آ کے. اب یہ اس نے ایک نئی اصطلاح استعمال کی ہے بگ بردر، اور وہ کہتے ہیں کہ بگ بردر جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ آدمی ہے اور ڈکی ان کا شکر گزار ہے، ان کے گن گائے گا، ان کا ڈنکا اور بیانیہ بجائے گا. ڈکی کو بھی پتہ ہے کہ اصل میں کیا ہوا، لیکن اب اس نے جیل دیکھ لیا تو جیل جانا دوبارہ اس کے لیے کوئی اچھی بات نہیں، نہ وہ جانے کی کوشش کرے گا. اور ملک میں 750 لڑکوں اور لڑکیوں کو بلاسفیمی کے جھوٹے کیس میں ایک گروہ نے مختلف شہروں میں پھنسا رکھا ہے اور بگ بردر سو رہے ہیں. تو انہوں نے بگ بردر کا نام اتنا لیا ہے جس سے لگتا یوں کہ یہ بگ بردر جو ہے وہ کسی اعلیٰ فوجی افسر کے حوالے سے کہہ رہی ہیں یا کوئی ایسا خفیہ ایجنسی کا طاقتور افسر ہے جو ڈکی کو گرفتار بھی کرا سکتا ہے اور رہا بھی کرا سکتا ہے. ٹویٹ کے بعد تو اس کے اوپر تفتیش ہونی چاہیے. لیکن یہ جو بلاسفیمی والا معاملہ نا اس کو شاہ زیب خانزادہ نے بائی کر لیا ہے.
شاہ زیب خانزادہ نے 10 بجے کے پرائم ٹائم شو میں اس کے اوپر ایک پروگرام کر دیا ہے، اور وہ تمام کہانی جو کہ یہ بتا رہی ہے وہاں بتا دی گئی ہے کہ کس طرح وہ جو چودھری سرفراز ہے ایف آئی والا، وہ بلاس فہمی گینگ چلاتا تھا اور لوگوں سے بتے لیتا تھا، کچھ وکیل تھے، کچھ یہ میں بھی آپ کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے شیئر کر چکا ہوں، چونکہ یہ معلومات ساری وہ ہے جو کہ پری میچور تھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہی تھی، تو اس پر زیادہ بات ہوئی نہیں، لے دے ہوا نہیں، لیکن اس کو جو اٹھایا ہوا ہے وہ احمد نورانی نے اٹھایا ہوا ہے۔ احمد نورانی آپ کو پتہ تحقیقاتی صحافی ہے اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو وہ کچھ بھی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ریاست کو نقصان پہنچے یا ریاست کی بدنامی ہو، تو انہوں نے ایک بلاس فہمی گینگ کی بھی سٹوری چلائی ہوئی ہے، اس میں بھی انہوں نے این سی سی اے کو گھسیٹا ہے۔ تو شاہ زیب خانزادہ کو میرا خیال ہے سٹوری کے اوپر پہلے 2-4 دن تحقیقات کر لینی چاہیے تھی۔ آج ہی طیبہ راجہ نے ٹویٹ کیا اور آج ہی آپ اس کے اوپر سٹوری کر رہے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ شاید دوبارہ آپ کو یاد بھی نہ ہو اور اس کے اوپر آپ پروگرام بھی نہ کریں۔ تو یہ حال ہماری جرنلزم کا ہو گیا ہے کہ وہ کسی بھی سٹوری کے اوپر انویسٹیگیشن کے لیے یا ریسرچ کے لیے وقت نہیں نکالتے، تو اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگلی خبر جناب یہ کہ عمران خان کے جو سہولت کار ہے ان کو چیف آف ڈیفینس فورس نے بڑا سخت پیغام دیا۔ آپ کو پتہ ہے نا عمران خان کے سہولت کار کون کون ہیں؟ ہمارے یہاں تو ہیں ہی، باہر بھی ہیں، انڈیا اور افغانستان عمران خان صاحب کے بڑے زبردست قسم کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، اور عمران خان کے لیے جتنا درد ان کے دل میں پایا جاتا ہے شاید کسی اور کے دل میں ہو، شاید تحریک انصاف کے دل میں بھی اتنا درد نہیں ہے۔ تو چیف آف ڈیفینس فورس کے اعزاز میں پیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، پہلی مرتبہ بطور چیف آف ڈیفینس فورس جی ایچ کیو میں انہوں نے تمام افواج کے دستوں سے گارڈ آف آنر لیا، سلامی لی۔ چیف صاحب نے یہاں پہ 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ انڈیا کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ ہوئے، اگلی بار پاکستان اس سے بھی زیادہ برق رفتار اور شدید جواب دے گا۔ دوسرا انہوں نے طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا اور کہا کہ ان کے پاس فطرت الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، کالم ٹی ٹی پی کے ساتھ چلے جائیں یا پھر پاکستان کے ساتھ دوستی کر لیں۔ تو جی ایچ کیو میں ڈیفینس فورسز ہیڈ کوارٹر بھی بن گیا ہے، تو جی ایچ کیو اندر ایک نیا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا ڈیفینس فورسز ہیڈ کوارٹر، جس کے بارے میں فیلڈ مارشل نے کہا کہ اس کا قیام جو ہے وہ تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے۔ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی، لیکن ڈیفینس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ تو انہوں نے باقاعدہ تمام مسلح افواج کے جو دیگر شعبے ہیں، فضائیہ اور نیوی، ان سب کی جو کمانڈ ہے وہ سنبھال لی ہے، لیکن انہوں نے اعلان یہ کیا کہ سب ویسے کام کریں گے۔ اب یہ سارے جو ہیں وہ ایک ڈیفینس فورسز ہیڈ کوارٹر کے اور چیف آف ڈیفینس فورس کے انڈر کام کریں گے۔ اور پاکستان کے لیے ایک اور اچھی خبر یہ کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے $1.30 کروڑ کی تیسری قسط جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا پاکستان سے متعلق اجلاس واشنگٹن میں ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کو فوری جو ہے وہ قرضے کی قسط جاری کی جائے۔ یہ اجلاس ویسے 3-4 روز جاری رہنا، لیکن اجلاس کے پہلے روز ہی پاکستان کے لیے تیسری قسط جو ہے اس کا فوری طور پر اجرا کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کو پہلی قسط ستمبر 2024 میں اور دوسری مئی 2025 میں ملی تھی۔ اگلی خبر وزیر اعلیٰ علی بن گنڈاپور کے حوالے سے ہے۔ کل وہ پی ٹی اے کے جلسے میں شریک نہیں ہوئے اور وہ پارٹی کی سرگرمیوں میں بھی موجود نہیں ہے، کئی اجلاسوں میں غیر حاضر رہ چکے ہیں۔ یوم سیاہ کے موقع پر بھی پشاور موجود نہیں تھے، احتجاج میں بھی شریک نہیں ہوئے، اسلام آباد بھی وہ نہیں آ رہے۔ جب سے انہوں نے وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دیا ہے، ایک آدھ بار وہ نظر آئے اسمبلی کے اجلاس میں، لیکن اس کے بعد وہ غائب ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ بھاگ گئے ہیں، کچھ نے کہا کہ وہ گرفتاری کے ڈر سے روپوش ہیں، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے خود کو پارٹی کے رہنماؤں سے ڈس ایسوسیٹ کر لیا ہے، اور پارٹی کو جو وہ پیسے ویسے فراہم کر رہے تھے جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں میں اپنی جیب سے دیتا ہوں، وہ تعاون بھی اب بند کر دیا ہے۔ تو ان کے ترجمان فراز مغل ان سے رابطہ کیے گا، پوچھا گیا کہ جناب گنڈاپور کدھر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ گنڈاپور تو اپنے پنڈ چلا گیا۔ جب بھی تحریک کے بانی تحریکی کال دیں گے علی مین صفحے اول میں کھڑے ہوں گے۔ تو طول آ رہا ہے، علی مین گنڈاپور مزہ لے رہا ہے، چیزہ لے رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ بھی غائب ہونے کے چکر میں، کیونکہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اور پارٹی کے لوگ انہیں منہ نہیں لگا رہے۔ تو علی مین گنڈاپور وزارت اعلیٰ چھوڑنے کے بعد وہ کہتے ہیں نا حیثیت 2 کوڑی کی ہوگی ہے۔ یہی بات میں سہیل آفریدی کے بارے میں کہتا ہوں کہ ان کو ہوش سے کام لینا چاہیے۔
آج وہ پوری طرح ہواؤں میں اڑ رہے ہیں اور ان کے سر پر اقتدار کا ہما بیٹھا ہوا ہے، لیکن اگر انہوں نے ذرا سی بھی کوئی غلطی کی تو یا غلطی کی گنجائش نشچے دے وہ دھڑام سے زمین پر آ سکتے ہیں، اور ان کی اتنی بھی حیثیت نہیں رہے گی جتنی کم از کم علی بن گنڈا پور کی تھی۔ تو اب تک کے لیے اتنے ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کا لوگ بات خیال رکھیے۔